اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ ناظرین، آج صحت بھی کچھ خراب ہے لیکن حسب طریقے سے جو میں یہ ویڈیو بنا کر بھیج رہا ہوں، امید ہے ناظرین آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے اور دعاؤں میں بھی یاد رکھ رہے ہوں گے۔ میرا یہ ویڈیو آپ تک پہنچانا مقصد یہ ہے کہ جو انسان پریشان حال ہے، یہ میں آپ کو جائز محبت کا ایک عمل بتانے جا رہا ہوں، اور پہلے میں اس عمل کا جو بتانا ہے اس کا تھوڑا سا جو بیک گراؤنڈ ہے پہلے میں وہ بتاؤں گا۔ تھوڑا سا قصہ ہے، قصہ تو بہت لمبا ہے، لیکن میں بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے دل میں محبت ڈالتے ہیں تو وہ کیسے ڈالتے ہیں۔ تو سورۃ طٰہٰ اور سورۃ جو قصص الانبیاء ہے، سورۃ قصص، اس میں بھی ذکر ہے، اور یہ عمل جو ہے یہ آیت تو سورۃ طٰہٰ کی ہے۔ واقعہ تو بہت ہی لمبا ہے، میں اس کی تفصیل میں اگر گیا تو یہ 4-5 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں، لیکن میں مختصر بتاتا ہوں۔ فرعون نے اپنے نجومیوں کو بلوایا کہ یہ جو میری خدائی ہے نا، اس کا مجھے حال بتاؤ کہ میری خدائی کب تک قائم رہے گی۔ تو اس میں 2-4 نجومی تھے یا زیادہ تھے، انہوں نے کہا بھائی تمہاری خدائی اب بہت جلد ختم ہونے والی ہے، ایک بچہ پیدا ہونا ہے جس نے تمہاری خدائی کو ختم کر دینا ہے۔ اس نے سوچا کہ بچہ میں پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا، اور اس نے یہ کہہ دیا کہ جو حاملہ عورت آپ کو نظر آئے، اس نے قانون بنا دیا، جو حاملہ عورت آئے ان کو وہ مروا دیتا، یا وہ بچہ اگر پیدا ہو جاتا تو پیدا ہوتے ہی بچے کا گلا گھونٹ دیا جاتا۔ اس نے 1000 بچے مروا دیے۔ اب اللہ کا امر بھی تھا، واللہ غالب علی امر، اللہ کا امر بھی غالب ہے، اللہ نے یہ کام اس سے کروانا تھا۔ تو اللہ پاک نے اب اس نے کیا کام کیا، اب اس نے یہ ایک ساتھ آرڈر کر دیا کہ کوئی مرد رات کو اپنی عورتوں کے پاس نہیں جائے گا، اور ایک اس نے جگہ مخصص کر دی جہاں پر وہ عورتیں اکٹھی ہوتی تھی، اور ایک طرف مرد، وہ رات کو وہاں عورتیں آ جاتی۔ اس قسم کی سٹوری ہے، واللہ غالب علی امر، میں یہ واللہ عالم الصواب جو میں نے سنی ہے میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں۔ تو اللہ پاک کا امر ہو گیا، قصہ بہت لمبا ہے۔ جب امر ہوا تو ادھر سے فرعون نے آرڈر بھی پاس کر دیا ہوا تھا کہ کوئی بچہ بھی ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش فرما دی، اور اس کی والدہ اپنے بچے کی محبت میں بہت پریشان تھی کہ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ فرعونی جو لشکر ہے یا فرعونی سپاہی جو ہے یہ میرے بچے کو خدا نہ خواستہ مار نہ دے۔ ہر وقت دل میں یہ بھی خوف رہتا۔ تو حضرت موسیٰ کی والدہ صاحبہ نے، غالباً ان کا نام صفورہ تھا، بتاتے ہیں واللہ، تو اللہ پاک نے ان کے دل میں وہ محبت ڈال، جو ظاہر والدہ ماں تھی۔ اب اللہ نے حکم دیا کہ اس کو نلاؤ دھلاؤ، اور اس کو کپڑے میں لپیٹو، اور اس کو دریائے نیل میں نا اس کو بہا دو۔
اس نے اسی طرح کیا، اپنے بچے کو نہلایا دھلایا، اس کو کپڑے پہنائے، اس کے ساتھ اپنی کوئی نشانی بھی رکھ دی۔ اب دریائے نیل کی موجوں میں اس کو سپرد دریا کر دیا۔ وہ چلتے چلتے جہاں فرعون نے اپنا محل بنوایا ہوا تھا نا، وہاں سے بھی وہ ایک نہر اس نے کھدوائی جو محل کے قریب سے وہ دریا کی نیل کی گزرتی تھی، یا غالباً دریائے نیل کے درمیان بھی تھا، جو بھی۔ تو وہ فرعون اور اس کی بیوی آسیہ جو تھی وہ غالباً اپنے محل کے چبوترے پر بیٹھی ہوئی، اس نے دیکھا کہ پانی کی لہروں میں پانی کی جدھر پانی جا رہا ہے اس طرف ایک صندوقڑا جو ہے نا وہ بھی ساتھ ساتھ جا رہا ہے۔ تو اس نے اپنے خادموں کو کہا کہ وہ دریا میں دیکھو اس میں کیا چیز ہے، وہ ایک صندوقڑا ہے، اس کو فوراً پکڑو۔ اب فرعونی جو وہ پیادے تھے، خادم تھے، وہ انہوں نے چھلانگیں لگائی اور اس صندوقے کو پکڑ کر لائے۔ تو جب صندوقڑا کھولا تو اس صندوقڑے میں ایک بچہ جو کھیل رہا تھا۔ اب فرعون نے کہا کہ اس بچے کو فوراً قتل کر دیا جائے۔ آسیہ نے کہا دیکھو یہ بچہ معصوم بچہ ہے، تم یہ دیکھو کتنا خوبصورت ہے، تم اس کو کیوں مروانا چاہتے ہو؟ تمہیں کیا اس کا خوف ہے؟ یہ تمہارا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے اس بچے کو مارنا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ ایسا کام نہ کرو، تو تم اس کو کچھ بھی نہیں کہنا۔ خیر اب اللہ نے اس کے دل میں تھوڑی سی محبت بھی ڈال دی، آسیہ کے دل میں محبت ڈال دی۔ اب اس محبت کا تقاضا تھا کہ فرعون اس کے ساتھ والانہ پیار کرنے شروع کر دیا، لیکن کبھی کبھار اس کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ بچہ جو ہے نا یہ میری خدائی کو ختم کرے گا۔ اب کبھی وہ بچے کو اٹھاتا تو جب بچوں کی عموماً ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے نا والد یا جس آدمی نے اس کو اٹھایا ہوا ہو نا، تو بچہ جو داڑھی کے وال ہے نا ان کو ہاتھ ڈالتا ہے۔ تو فرعون جب وہ بچہ فرعون اٹھاتا تھا نا موسیٰ علیہ السلام کو، تو جب وہ اس کی داڑھی میں پکڑتا تو وہ نبوت والا زور ہوتا، وہ کہتا یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ عام بچہ نہیں ہے۔ لیکن آسیہ اس کی بیوی کہتی دیکھو تمہیں یہ کیا ہوا ہے۔ خیر بہت لمبا قصہ ہے، وہ آیت ہے، میں آپ کو آیت بتاتا ہوں، یہ سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے، وَالْقَیْتُ عَلَیْکَ مُحَبَّةً مِّنِّی وَلَا تُحْزَنْ عَلَىٰ عَیْنِی۔ یہ جائز محبت، آپ کا جتنا بھی کوئی دشمن ہے، کوئی آدمی آپ کا کہنا نہیں مان رہا، یہ دوسری محبت نہیں ہے، یہ جو آج کل محبت چل رہی ہے، یہ اس کا عمل نہیں ہے، یہ کبھی بھی ایسا کام نہیں ہوگا۔ تو کوئی آدمی اس صورت کو آیت کو پڑھ لے فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ، عصر کے بعد، یا اس صورت کو لکھ کر کوشش کرے زعفران سے لکھے، زعفران اور ہلکے گلاب کے ساتھ یہ ایک سفید کاغذ پر اس کو لکیریں مارے اور اس خانوں میں یہ پوری آیت لکھے، وَالْقَیْتُ عَلَیْکَ مُحَبَّةً مِّنِّی وَلَا تُحْزَنْ عَلَىٰ عَیْنِی، کم از کم 11 بار اس کو لکھ کر وہ آدمی اپنے پاس رکھ لے۔ جس آدمی کے پاس بھی اس کا کام ہوگا وہ اس سے محبت کرے گا، وہ اس کا کام نکالنے میں اس کی مدد کرے گا۔ لیکن جب وہ لکھنا ہے تو سب سے پہلے آپ اس آدمی لکھنے والے نے درود شریف پڑھنا ہے، درود شریف پڑھنے کے بعد یا ساتھ بسم اللہ الرحمن درود شریف لکھ پر ایک بار یہ پوری آیت لکھ کر وَالْقَیْتُ عَلَیْکَ مُحَبَّةً مِّنِّی وَلَا تُحْزَنْ عَلَىٰ عَیْنِی یہ لکھ کر اس کے بعد درود شریف یہ لکھ کر اپنے پاس رکھ لے، تو انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا اس کے ساتھ جتنا بھی کوئی دشمن ہے وہ محبت میں اس کی دشمنی بدل جائے گی۔ امید ہے کہ ناظرین آپ میرے چینل کو دیکھ رہے ہوں گے، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو مہربانی کر کے میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔